الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله، کیا اللہ کے دین کے سوا یہ اور تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے فرما برداری من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ کریم نے اہل اسلام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. روزہ کیا چیز ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا، بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا. لیکن قابل غور یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیاسا اور بھوکا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ سوچنے والی یہ بات ہے، قابل غور یہ بات ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے ایک مٹھی بھری ہے، مٹھی، اس مٹھی سے تقسیم کرنا شروع کر دیا. انسانوں کو بھی دیا، حیوانوں کو بھی دیا، فضا کے اندر مخلوق ہے اس کو بھی دیا، زمین کے اوپر والی مخلوق کو بھی دیا، زمین کے اندر والی مخلوق کو بھی دیا، اور قیامت کے دن تک دیتا رہے گا. لیکن اللہ کی مٹھی ختم نہیں ہوگی. اتنا بڑے خزانے کا مالک پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ کیا اللہ کے دربار کے اندر کوئی عبادت کی کمی تھی؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کے فرشتے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اللہ کی دن رات تسبیحات کر رہے ہیں، حمدیں کر رہے ہیں، ثنائیں کر رہے ہیں، اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. عبادات کی بھی کوئی کمی نہیں. اور اللہ کے خزانوں کے اندر بھی، اللہ کے خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا کیوں حکم دیا؟ اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے، بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو. بھوک اور پیاس کا احساس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جن کے لیے پینے کے لیے وافر مقدار میں پانی کا انتظام نہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، ان سے ہمدردی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا. معاشرے کے اندر ہم سلام اس سے لیتے ہیں، ہماری سلام دعا اس سے ہوتی ہے جو منصب کے لحاظ سے اعلیٰ ہو، مالی طور پہ مستحکم ہو.
عام طور پہ دیکھا گیا ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی غریب کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہتے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی غریب بیمار ہو جائے تو ہم اس کی بیمار پرسی نہیں کرتے، کوئی غریب فوت ہو جائے تو غریب کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جاتا، کوئی غریب فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کسی غریب کو کوئی سحری اور افطاری کے اندر بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا سلوک تھا غریب لوگوں سے، اس لیے اللہ کریم نے صبح سے لے کر شام تک ہمیں پیاسا اور بھوکا رکھا تاکہ ہمیں غریبوں کا احساس ہو جائے، تاکہ معاشرے کے اندر غریب لوگوں کے بارے کے اندر ہمارے دلوں کے اندر ہمدردیاں پیدا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کریم نے صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا۔ حالانکہ غرباء کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے غریب مسلمان غریب لوگوں کو بڑی منزلت اور مقام دیا، اور آخرت کے اندر بھی غریب لوگوں کا بڑا مقام اور منزلت ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی میرے نبی کے سامنے سے گزرا، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اس انسان کے بارے کے اندر تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے محبوب جی یہ انسان ایسا ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام بھیج دینا تو انکار نہ ہو، کسی محفل کے اندر یہ بیٹھ جائے تو اس کی بات کو سنا جائے، کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو رد نہ کیا جائے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا انسان ایک غریب گزرا، میرے محبوب نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت، میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو انسان گزر رہا ہے اس کے بارے کے اندر کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا محبوب جی مالی طور پہ کمزوری کی وجہ سے اس کی حالت یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو وہاں سے جواب مل جائے، اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے، کوئی فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے کا اعتبار نہ کیا جائے۔ جب صحابہ نے دونوں لوگوں کے بارے کے اندر اپنی رائے دے دی نا، اب فیصلہ کیا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب نے فیصلہ کیا ہے، اور صحیح البخاری کی یہ روایت ہے، اور میرے نبی کی زبان سے نکلے الفاظ اپنے دل کی تختیوں کے اوپر نوٹ کر کے جانا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو غریب جا رہا تھا نا، اور پہلا تھا امیر اور معاشرے کے اندر اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، دوسرا تھا غریب اور اس کی معاشرے کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا پہلے انسان سے ساری زمین بھر جائے، پہلے انسان جیسے لوگوں سے ساری زمین بھر جائے، اور دوسری طرف یہ ایک غریب مسلمان ہو تو ساری دنیا بھی مل کے اس غریب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے معاشرے کے اندر غریب لوگوں کا مقام اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ دنیا کے اندر مسلمان غریب لوگوں کا بہت زیادہ مقام ہے، اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے غریب ایسے جنہوں نے بالوں کے اندر کبھی کنگھی نہیں کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے، اتنی منزلت ہے کہ اگر اللہ کی ذات پہ وہ قسم اٹھا دیں، غریب ہیں بالوں میں کبھی کنگھی نہیں کی، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے، اتنی منزلت ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے اوپر وہ قسم اٹھا دیں تو کائنات کا رب ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ غریب لوگوں کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک خاتون سیاہ فام جھاڑو دینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ امام کافی دن نظر نہ آئی، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ غریب خاتون نظر نہیں آتی، محبوب جی وہ فوت ہو گئی تھی اور ہم نے معمولی خاتون سمجھتی ہوئی اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا، اب ہے غریب، مسجد کے اندر جھاڑو دیتی ہے، مسجد کی صفائی کرتی ہے،
لیکن کائنات کا امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کا ایک مرتبہ چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں دوبارہ جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، دعا ہی کی جاتی ہے۔ میرے محبوب اس کی قبر پہ گئے اور اس غریب خاتون کی قبر پہ کھڑے ہو کہ میرے محبوب نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھائی اور فرمایا کائنات کے لوگوں یہ غریب خاتون کے لیے جب میں نے دعا کی ہے نا تو اللہ نے میں محمد کی دعا کی وجہ سے ان کی قبروں سے نور سے بھر دیا ہے، ان کی قبروں کو نور سے اللہ نے بھر دیا ہے۔ تو بھائیو دنیا کے اندر اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غریب کا بڑا مقام ہے۔ کبھی غریب کے اوپر آوازیں نہ کسنا، کبھی غریب کے اوپر اپنی ہاتھوں سے اشارے نہ کرنا۔ غریب ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے نا پیاسا اور بھوکا رہنے کا، روزے کا، یہ ہمیں صرف اس لیے دیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر غربا کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں کچھ نہیں کھانا، اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں پینا۔ اب یہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے غریب لوگوں کا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، جن کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ان کی ہمدردیاں پیدا ہو جائیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، میرے محبوب تشریف فرمائے اور بڑے بڑے نا دنیا دار میرے نبی کی محفل کے اندر آئے اور میرے نبی ان کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اوپر سے ایک غریب صحابی، آنکھوں سے معذور صحابی، لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچا۔ میرے نبی کے ماتھے پہ شکن آیا، بل آیا، یار میرا یہ اپنا صحابی ہے، دن کو بھی میرے پاس ہوتا ہے، رات کو بھی میرے پاس ہوتا ہے، اس کو ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، میں ان کو تبلیغ کر رہا ہوں، بڑے مکے کے بڑے بڑے چودھریوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، ان کو ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، میں ان کو تبلیغ کر دیتا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل آیا غریب صحابی کے لیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ڈانٹ دیا کہ کسی غریب کے لیے اپنے ماتھے پہ بل لانے کی میرے محمد اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پہ ایک غریب کے بارے کے اندر بل آتا ہے، آسمان سے اللہ وحی نازل کر کے اپنے محبوب کو ڈانٹ دے دیتے ہیں۔ ذرا قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھیے گا، یہ میرے سامنے ہے جی، صفحہ نمبر 531، سورۃ عبسہ۔ پانچ سو اکتیس۔ جبرائیل قرآن لاتے ہیں، عبس وتولی، اللہ اللہ، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کہتے ہیں عبست، میرے محبوب تم نے اپنے ماتھے پہ شکن ڈالے، بل ڈالے۔ اللہ کہتے ہیں کہہ تو میں اپنے محبوب کو رہا ہوں لیکن خطاب نہیں کیا میں نے اپنے محبوب کو، میں نے اپنے محبوب کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی کی طرف ضمیریں لوٹا دی۔ فرمایا عبس وتولی، ماتھے پہ شکن ڈالے، بل ڈالے ماتھے کے اوپر، ایک ڈالنے والے نے اپنے ماتھے کے اوپر بل ڈالے، وتولی، اور منہ پھیر لیا، ایک منہ پھیرنے والے نے منہ پھیر لیا۔ کب؟ ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نبینا آنکھوں سے معذور لاٹھی کو ٹیکتے ٹیکتے اس کے پاس پہنچا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا مقام میں اللہ کے یہاں بڑا ہے، تم میرے محبوب میرا پیغمبر، میں نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، ساری کائنات کا امام بنایا ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر میں اللہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ غریب صحابہ میں سے کوئی آ جائے تو تم نے بھی اپنے ماتھے کے اوپر بل نہیں ڈالنا۔ اللہ اللہ، عبس وتولی،
उसने माथे पे बल डाला, माथे पे शिकन डाले, व तवल्ला और मुंह फेर लिया। अंजाहुल्लामा, जब एक नबी न इंसान उसके पास आया, ये वही नाज़िल होने के बाद इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम जब भी आया करते थे, कुरान का ये हुक्म नाज़िल होने के बाद मेरे महबूब खड़े हो जाते और अपने सीने से लगाते और कहते मरहबा मरहबा लिमन आता बरी रब्बी। और मेरा वो दीवाना और परवाना आ गया जिसकी वजह से कायनात के रब ने मैं मोहम्मद को डांट दिया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह बतलाना चाहते हैं मैंने तुम्हें प्यासा और भूखा इसलिए रखा है ताकि गरीब लोगों की हमदर्दियाँ तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। अगर रमज़ान के रोज़े रख के किसी गरीब की हमदर्दियाँ पैदा नहीं हुई तो फिर रोज़े का तुमने मकसद को नहीं पहचाना। मैंने गरीबों का अल्लाह किया बहुत ज़्यादा। अल्लाह अल्लाह। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह, ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ा रा हार फिर रा, ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देहात के रहने वाले हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी शहर आते थे इमाम कायनात के लिए तोहफे देहात के लाया करते थे। और मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर को शहर के तोहफे दिया करते थे। ये शहर के तोहफे अपने देहात के अंदर ले जाया करते थे। एक दिन मेरे महबूब पैगम्बर बाजार से गुजरे आए, ज़ाहिर खड़े हैं अपना सामान बेच रहे हैं बाजार के अंदर और लोगों फटे हुए कपड़े हज़रत ज़ाहिर के, पुराना लिबास पहना हुआ है, कोई अच्छा लिबास नहीं है। इमाम कायनात ने देखा है दाएं तरफ भी बड़े बड़े ताजिर नजर आ रहे हैं, बाएं तरफ भी बड़े बड़े ताजिर नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे महबूब किसी ताजिर के पास नहीं गए, अपने गरीब से अभी के पास गए हैं। और मेरे महबूब ने पीछे पीठ की तरफ जाके हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों के ऊपर हाथ रख दिया, ऐसे जैसे दोस्तों के साथ किया करते हैं ना। मेरे महबूब ने पीछे जाके ऐसे ज़ाहिर की आंखों के ऊपर हाथ रख दिया है और आवाज़ लगाती हैं मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, है कोई इस गुलाम को ख़रीदने वाला है, मैं इस गुलाम को बेचना चाहता हूँ। रंग का काला है, कपड़े फटे हुए हैं, पुराने कपड़े हैं, पेवंद लगे हुए हैं कपड़े के ऊपर। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे भरे बाजार के अंदर आवाज़ लगा रहे हैं मैं इस गुलाम को बेचना चाहता हूँ, क्या कोई है मेरे गुलाम को ख़रीदने वाला। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला है कि आज मेरी आंखों के ऊपर उसने हाथ रखा है जिसको अल्लाह ने सारी कायनात का इमाम और सरदार बनाया है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ज़ाहिर ने अपनी पीठ को इमाम कायनात के सीने तर के साथ लगाना शुरू कर दिया है और मेरे महबूब मोहब्बत और प्यार की वजह से बार बार कह रहे हैं कि मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, मैं इस गुलाम को बेचना चाहता हूँ, कोई है बंदा तुम में से जो इस गुलाम को ख़रीदे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आवाज़ लगाई, हज़रत ज़ाहिर कहने लगे महबूब जी मैं तो एक स्याफ़ाम हूँ, गरीब हूँ, मैं गरीब को कौन ख़रीदेगा इस बाज़ार के अंदर। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ज़ाहिर सुन, लाकिन इंदल्लाहि लस्ता बिकासिदिन, लाकिन इंदल्लाहि लस्ता बिकासिदिन, दुनिया के लिहाज से तू गरीब है, तेरी शक्ल स्याह है, तेरे कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन मेरे अल्लाह के यहाँ ज़ाहिर तेरी बड़ी कदर कीमत है। अल्लाह अल्लाह। और मेरे अल्लाह के यहाँ तेरा बड़ा मकाम है, मेरे अल्लाह के यहाँ तेरी बड़ी मंजिलत है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए अल्लाह अपने महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना चाहते हैं मेरे महबूब तुम मेरे महबूब ज़रूर हो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मेरे महबूब हो, लेकिन मैं अल्लाह तुम्हें कह रहा हूँ कि किसी गरीब को डांटना नहीं है, किसी गरीब के आते हुए अपने माथे पे बल और शिकन नहीं डालना। अल्लाह आम लोगों को बताना चाहते हैं कि गरीबों के साथ प्यार करो, मेरा मोहम्मद भी गरीबों के साथ प्यार कर रहा है।
غریب لوگ یہ سیڑھیاں ہیں امیر لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے، غریب لوگ یہ پلے ہیں جن کے اوپر گزر کے امیر لوگ جنت میں جائیں گے، غریب لوگ جو ہیں یہ سہارا ہیں امیر لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے، غریب لوگ لاٹھیاں ہیں امیر لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے۔ اس لیے اللہ کہنا چاہتے ہیں کائنات کے لوگوں، میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میں اللہ کے دربار کے اندر کوئی عبادت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، میرے فرشتے میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں پیاسا بھی رکھا ہے، بھوکا بھی رکھا ہے، اس لیے تاکہ غریبوں کی ہمدردیاں اور غریبوں کا پیار تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ رمضان کا روزہ یہ پیغام دے رہا ہے، اپنی افطاری کے لیے سب کچھ لانے والوں، یہ رمضان کا روزہ پیغام دے رہا ہے، جہاں اپنی افطاری کا اہتمام کرنا ہے وہاں افطاری کے اندر غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے، غریبوں کو بھی بھولنا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔